اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس خوبصورت سیریز میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت شیث علیہ السلام۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل حضرت شیث علیہ السلام کو کون کون سی وصیت اور علوم عطا کیے، اور بات کریں گے حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والے صحائف کی تفصیل پر۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کی پرورش نہایت محبت، حکمت اور دین کی روشنی میں فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید اور اطاعت کے تمام اصول سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے خلیفہ کے طور پر چن لیا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد بنی نوع انسان کو راہ حق دکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو تمام صحیفے سکھائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ ان صحائف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت کے اصول، اخلاقیات اور شریعت کی بنیادیں، زمین پر خلافت کے احکام سب درج تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو یہ وصیت کی گئی کہ بیٹا ہمیشہ حق پر قائم رہنا، ظلم سے بچنا اور اپنی نسل کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اور وصیت کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس امانت کو میری اولاد کے درمیان قائم رکھنا اور شیث علیہ السلام کو اپنی ہدایت اور حفاظت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور ان پر صحیفے نازل کیے۔ ناظرین، یہاں ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ نبی کی اصل وراثت دولت نہیں بلکہ علم اور وحی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو ہمیشہ ایسے جانشین عطا کرتا ہے جو زمین پر نور ہدایت کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت دراصل آج ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ دین کو سنبھالنا سب سے بڑی امانت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبی اور خلیفہ بنایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا نام شیث عبرانی زبان میں عطیہ یا تحفہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ ان صحائف میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کی تعلیم تھی، عبادت کے طریقے، اخلاقی اصول اور باہمی معاملات تھے۔ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے احکام، اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھنے کی ہدایات شامل تھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کو نہایت زاہد، متقی اور اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو دین حق کی تعلیم دی۔ روایت ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے مزار کے قریب ایک مقام بنا کر وہاں ذکر و عبادت کو عام کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ایک منظم شریعت قائم کی، زمین پر بڑھتی ہوئی آبادی میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے عدل و انصاف کی بنیادیں رکھیں۔ آپ نے لوگوں کو گناہوں اور بدعات سے بچنے کی تاکید کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کی تربیت کس طرح کی، فتنوں کے خلاف کیسے جدوجہد کی اور کس طرح اللہ کے دین کو محفوظ رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبح و شام ذکر الہی کی تعلیم دی۔ آپ نے بتایا کہ انسان کی اصل عزت اس کے تقوی میں ہے، نہ کہ دولت یا طاقت میں۔ آپ نے زراعت، چرواہی اور معاشی زندگی میں حلال و حرام کے اصول واضح کیے۔ ناظرین، یہیں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد قابیل کی اولاد الگ ہو گئی۔
اور وہ پہاڑوں کے نیچے آباد ہونے لگی۔ شیش علیہ السلام اور ان کی اولاد پہاڑوں کے اوپر رہتی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قابیل کی اولاد نے دنیا کی زیب و زینت اپنا لی، موسیقی ایجاد کی، عورتوں نے زیب و آرائش میں اضافہ کیا، مرد طاقت اور غرور میں آ گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، قابیل کی اولاد کے فتنے سے بچو، دنیا کی محبت دل میں نہ بساؤ، اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی کامیابی ہے۔ آپ نے خاص طور پر اپنی قوم کو عورتوں اور مردوں کے میل جول سے بچایا، کیونکہ یہی سب سے بڑا فتنہ تھا جو بعد میں برائی کی جڑ بنا۔ آپ کے صحائف میں یہ درج تھا کہ ظلم زمین کو تباہ کر دیتا ہے، زنا قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے، اور حلال روزی ہی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو انبیاء کرام میں سے وہ نبی مانا جاتا ہے جنہوں نے انسانوں کو سب سے پہلے صحائف اور شریعت کی بنیاد سکھائی۔ حضرت نوح اور بعد کے انبیاء کے لیے یہ علوم ایک بنیاد ثابت ہوئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی حضرت شیش علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت کچھ ملا۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح قابیل کی اولاد نے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور فتنہ مزید بڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔